بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 41۔ ہمارے 40 تفسیر کے لیکچر الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 41 پڑھیں گے۔ سورہ عبس کا آخری حصہ چل رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ بتا دیا تھا میں نے، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ المرء مرد کو کہتے ہیں، مراد ہے انسان، کیونکہ مرد بول کے انسان بھی مراد ہوتا ہے۔ وَأُمِّهِ، اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، ابی باپ کو کہتے ہیں، اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے۔ صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والا، صحبت ہے نا، کہتے ہیں نا آپ نے فلاں بزرگ کی صحبت اٹھائی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، اور صاحب دوست کو بھی کہتے ہیں، تو صاحبہ اس کی مؤنث آتی ہے، تو صاحبتہ اور اپنے ساتھ رہنے والی۔ اس لیے میں لوگوں کو اس میں ایک علمی نقطہ بھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھائی کا ذکر کیا وہاں اللہ نے بھائی کہا ہے سیدھا سیدھا، جہاں ماں کا ذکر کیا وہاں ماں کہا ہے، جہاں باپ کا ذکر کیا وہاں باپ کہا، جہاں بیوی کا ذکر کیا تو بیوی کے لیے زوجہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے جتنے بھی رشتے ہیں اس سے انسان ایک وقت میں دور ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بیوی جو ہے نا ایک اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کے لیے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ جو لوگ 2-2 3-3 سال کے لیے باہر ملکوں میں جاب کرتے ہیں نا، بیوی کو پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کی نفی ہے اس آیت میں۔ تو وہ بنی ہی، اور بنی بنین بیٹوں کو کہتے ہیں، بن ابن بھی بیٹے کو، تو بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے بھی دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، لِكُلِّ امْرِئٍ، امرؤ مرد کو کہتے ہیں، امرؤ المرء بھی کہتے ہیں، امرؤ بھی کہتے ہیں، امرا امری یہ سب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک مرد کے لیے، یعنی ہر ایک شخص کے لیے، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، شأن ایک حالت ہوگی۔ شان کسے کہتے ہیں؟ حالت کو۔ ایک ایسی شان ہوگی، ایک ایسی حالت ہوگی، ایک ایسی کنڈیشن ہوگی، یغنیہ، اغنا اغنا یغنی غنی کر دینا، اغنیا اکرما کی طرح، تو یغنیو تھا اصل میں، تو یغنی پڑھتے ہیں۔ ایک ایسی شان ہوگی یغنیہ جو اس شخص کو مستغنی کر دے گی، بے پرواہ کر دے گی۔ ہم یغنی کا ترجمہ یوں کریں گے، بے پرواہ، ٹھیک ہے نا، بے پرواہ، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے بھی لفظ آ چکا ہے، غنی کر دینا۔ بے پرواہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت، یعنی اتنی ٹینشن میں ہوگا، اتنے مسائل میں ہوگا کہ وہ دوسرے سے غافل ہو جائے گا، دوسرے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرے گا، بس وہ کہے گا میری جان کسی طرح سے بچے۔ وجوہ، وجہ کی جمع وجوہ آتی ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، مسفرۃ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اسفرا یسفر اسفارن، باب افعال، اور مسفر اس کا اسم فاعل آتا ہے، مسفرۃ مؤنث آتی ہے، تو وجوہ چونکہ جمع ہے نا تو اس کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہوا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح۔ اس کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا، چمکنا۔ سفر کو بھی سفر کیوں کہتے ہیں؟ انسان اس میں ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی اپنے شہر سے باہر نکل کے ایکسپوز ہو جاتا ہے نا، بالکل، تو اس میں یعنی یہ والا معنی پایا جاتا ہے، مسافر، اور اسفرا روشن ہونا۔ تو بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ مسفرتن، روشن ہوں گے۔ اور صبح کو بھی، صبح کے وقت کو بھی اسفار کہا جاتا ہے۔ ضاحکۃ، ضحک عربی میں کہتے ہیں ہنسنے کو، ضحک یضحک سمع یسمع کی طرح ہوتا ہے۔ ضاحکۃ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرۃ خوش ہوں گے۔ بشارت سے نکلا ہے، بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا بھی اس کی بشارت دے دو، بشیر بھائی ہوتا ہے نا اردو میں، بشیر خوشخبری دینے والا۔ تو مستبشرہ یہ باب استفعال، استخراج کی طرح ہے، استخراج کی طرح، استبشار، تو اس کا اسم فاعل آئے گا مستبشر، مؤنث آئے گی مستبشرہ، تو خوش ہوں گے بہت سے چہرے، ہنس رہے ہوں گے۔ وجوہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، علیہا غبارہ، ان پر غبار ہوگا۔ غبر غبار سے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ان چہروں کے اوپر غبار ہوگا، یعنی غبار آلود چہرے ہوں گے۔ یہ کنایہ ہے پریشانی سے، جیسے آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا تو اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اس کا چہرہ ایسے ہوتا ہے جیسے گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اس کی رونق اور نور ختم ہو جاتا ہے۔ ترحقھا، ترحقو یہ تضربو کی طرح ہے،
یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، یہ والا صیغہ ہے یہ۔ ترحقو اس کا معنی ہوتا ہے چھا جانا۔ ترحقوہا قطرہ، قطرہ سیاہی کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں، خاص طور پر 30واں پارہ اور کچھ 29ویں میں بھی، ان صورتوں میں کی وکیبس تھوڑی مشکل ہیں، یعنی اردو میں کم استعمال ہو رہی ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ آگے جب ہم پڑھیں گے نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان کی وکیبس بہت آسان ہیں۔ ترحقها قطرہ، ان چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی سیاہی، وہی ہے کہ چہرے کی رونق ختم ہوگی۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، ہم الکفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر تھے، الفجرہ، فاجر تھے۔ کافر کی جمع کفرہ بھی آتی ہے اور فاجر کی جمع فجرہ، کہ جیسے آیا تھا نا کرام بررہ، تو باررن کی جمع بررہ، تو فعلتن کا وزن عربی میں جمع کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، فعلتن، جیسے بررتن ہے، اور بھی قرآن میں بہت لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ ابھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے۔ کفرتن، ٹھیک ہے نا، کافر، کافر کی جمع۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کافر تھے اور فاجر، فاجر کا معنی بھی گناہ کرنے والا، فاسق اور فاجر نہیں کہتے ہم، فجور یعنی برائی کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس صورت کا پورا ترجمہ ہو گیا، اور اس صورت میں جو ہے اس کی تفسیر بھی میں نے تقریباً اسی کے دوران بیان کر دی ہے۔ میں تفسیر کا خلاصہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ان سے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ اس پر صورت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیشانی پہ سلوٹیں آئیں، چیب جبیں ہوئے، اور آپ نے اعراض کیا اس بات پر کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا، آپ کو کیا خبر کہ وہ ہدایت حاصل کر لیتا، او یذکروا، یا کچھ نصیحت حاصل کر لیتا، فتنفعہ الذکریٰ، اسے آپ کی نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنا، بہرحال وہ شخص جو مستغنی ہے، جو بات سننا ہی نہیں چاہتا، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیاسے ہیں، آپ اس کے در پہ ہیں، آپ اس کی ہدایت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکیٰ، اگر اس کو ہدایت نہیں ملتی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ابو جہل اور عتبہ ابن ولید وغیرہ۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وہو یخشی، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے غفلت برتتے ہیں، لہو کرتے ہیں اس سے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ مشرک سمجھ رہے ہیں کہ یہ سردار ہیں تو یہ جنت میں جائیں گے اور یہی اس قابل ہیں کہ ان کو نصیحت یعنی یہ زیادہ اہم لوگ ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے مالداروں اور غریبوں کا۔ فی صحف مکرمہ، اور اس قرآن کو عزت کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سردار لوگ ایمان لائیں تو اس کو عزت ملے گی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ ویسے ہی معزز ہے۔ فی صحف، ایسے صحیفوں میں ہے، مکرمتن، جو عزت والے صحیفے ہیں، مرفوعتن، بلند ہیں، مطہرتن، پاکیزہ ہیں، یعنی لوح محفوظ میں جو ہیں، بِأَيْدِي سفارتن، سفیر کی جمع سفرہ، میں نے بتایا تھا نا کفارہ برارہ آ رہا ہے، تو سفیر کی جمع سفرہ آتی ہے۔ اور ایسے سفیروں کے ہاتھ میں ہیں، کرامن، جو خود عزت دار ہیں، برارہ، اور نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، تباہ ہو جائے انسان کیسی ناشکری کر رہا ہے، یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ جو ان بڑے بڑے سرداروں کو آپ سمجھا رہے ہیں، ان کو خود بھی تو سوچنا چاہیے نا، کیسی ناشکری کرتا ہے انسان۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے بنایا، خلقہ، اس کو بنایا، فقدرہ، پھر اعضاء اس کے درست کر دیے، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا، ماں کے پیٹ سے نکلنا اس کے لیے آسان بنا دیا، ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاخبرہ، قبر میں پہنچا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر لے گا۔ تو اتنے سارے تصرفات انسان، اور یہ اپنی سرداری پہ ناز کرتا ہے اور جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، اصل بات یہ کہ انسان نے، اللہ نے جو اسے حکم دیا تھا اس احکام کو انسان نے پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ فرماتے انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھے، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کیسے اس بات کی طرف دیکھے کہ ہم نے آسمان سے کیسے پانی انڈیلا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر کیسے ہم نے زمین کو پھاڑا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور ہم نے اگائے اس میں دانے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بڑے یعنی گھنے باغات، وفاکہتاً، اور پھل، وابا، اور چارہ،
متاع لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کرنے والی آ جائے گی، یعنی وہ آواز. یعنی یہ ہمیشہ نہیں چلے گا یہ نظام. اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے، تو تمہیں بھی تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو تم اس مقصد میں پورے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں وہ ایک دن حساب کا آئے گا، اور وہ اس طرح سے آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، اور ہر شخص ایک ایسی کنڈیشن میں ہوگا جو اسے دوسرے سے غافل کر دے گی. یغنی کا معنی یہاں پر دوسرے سے غافل کر دے گی، بس اپنی فکر ہوگی. بہت سے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، خوشی سے ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار ہوگا، جن پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور فاجر تھے. یعنی کافر کا معنی ناشکرہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور فاجر کا بھی یہی معنی ہے، نافرمانی کرنے والا. تو اس صورت میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ بیسک بڑا سبق تو سب سے پہلا یہ ملتا ہے کہ دین کی دعوت میں فرق نہیں کرنا چاہیے دولت مند اور غریب کا. یہ دعوت سب کے لیے ہے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جو بھی تحریک شروع ہونا، اگر اس میں غریب لوگ نہ ہوں اور سارے مالدار ہوں، تو اس میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ دعوت برحق نہیں ہے. کیونکہ انبیاء کی دعوتوں میں سب سے زیادہ ہمیشہ سے غریب لوگ آئے ہیں، اور تمام انبیاء کو یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ یہ جو غریب لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کو آپ اپنی مجلس سے دور کریں گے تو ہم آئیں گے آپ کے پاس. نوح علیہ السلام کو بھی یہ طعنہ دیا گیا، ہمارے نبی کو بھی یہ سرداروں نے طعنہ دیا کہ یہ غریب آپ کی مجلس میں کیوں آتے ہیں، ہماری انسلٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا. تو جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مالدار بھی ایمان لائے تھے، لیکن غریب شروع میں زیادہ تھے، تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا. تو تمام پیغمبروں نے یہی جواب دیا کہ ہم ان کو اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر میں ان کو اپنی محفل سے دور کر دوں گا. تو یہ اہل حق کی دعوت کا جو ہے نا ایک ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں غریبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور امیر اور غریب میں فرق نہیں ہوتا. آج بہت سی تحریکیں ہیں، مالداروں میں تو بڑی محنت ہو رہی ہے اور غریب پہ وہ فکر ہی نہیں کرتے. دیکھیں اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے نا کہ ایک قوم کے سردار ایمان لے آئے گا تو اس کی وجہ سے باقی نیچے کے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، اس نیت سے کوئی کسی سردار کے پاس جاتا ہے یا کسی سیاستدان یا بادشاہ کے پاس جاتا ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، ہمارے نبی الگ سے سرداروں کے پاس جایا کرتے تھے. لیکن اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. اتنا ان پہ محنت کرنا کہ جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں وہ ان کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیں، یہ غلط ہو جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت مندوں کے پاس الگ سے دعوت کے لیے جانا برا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں اس آیت کا. یا حکمرانوں کے پاس دعوت کے لیے جانا برا ہے، نہ، یہ تو پیغمبروں سے ثابت ہے. یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ کے پاس گئے نا، جب بادشاہ نے بلایا فوراً چلے گئے. تو فرق یہ ہے کہ اتنا ان کو ترجیح دینا کہ وہ چاہتے نہیں ہیں پھر بھی ان کی فکر کرنا، اور غریب چاہ رہا ہے تو پھر بھی اس کو اگنور کر دینا، یہ غلط ہو جائے گا. یعنی اللہ کے ہاں سب سے پہلا جو حق ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کے اندر طلب ہے، جو چاہتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ چاہتے تھے کہ مجھے کچھ نصیحت کریں نبی، میں اس پر عمل کروں، اور وہ تو چاہتے نہیں تھے کم بخت جو سردار تھے. تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ چاہنے والوں کو بہرحال ترجیح دی جائے گی، جو ہدایت چاہتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ناظم آباد میں بیان کیا کرتے تھے، تو بہت سے لوگ آیا کرتے تھے وہاں دور دور سے. تو کسی نے حضرت سے کہا فلاں جگہ جا کے بیان کیا کریں، وہ لوگ اتنا آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں یہ جو یہاں میرے پاس بیان سننے کے لیے آ رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ہدایت کی چاہت ہے، اور آپ مجھے جہاں جانے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ سننے کے لیے، ان کو تو میں زبردستی جا کے بات سناؤں گا. تو ان لوگوں کا حق ان پر زیادہ ہے، کیونکہ یہ خود سننے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم جب جائیں گے تو وہ خود سننے کے لیے تھوڑی، ہم تو ان کو کسی طرح زبردستی جمع کریں گے. تو کسی کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ دونوں کام کر سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر چاہنے والوں کو، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس دور دور سے بات سننے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو پہلے ترجیح دیں، دوسروں کو بعد میں ترجیح دیں. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. ایک علمی نقطے کی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ، اور اس میں بالکل فرق نہیں کرنا چاہیے، اس میں پھر اللہ کا غضب آتا ہے اگر آپ نے کسی کو دولت کی بیس پہ ترجیح دے دی نا، تو یہ زیادہ خطرناک ہے. دوسرا اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تنبیہ کی گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم پہ غضبناک نہیں ہوئے کہ یار آپ کی وجہ سے اللہ مجھ پہ ناراض ہوا ہے اور یہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے آپ ان سے بڑی خندہ پیشانی سے ملتے اور بہت اکرام کرتے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور فرماتے صحیح حدیث ہے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، یہ الفاظ آپ فرماتے، یعنی اتنا مبارک آدمی ہے یہ۔ آج ہمیں کسی کی وجہ سے اگر ڈانٹ پڑ جائے کسی بڑے سے تو ہم ساری زندگی اسی کو تانے اور کوسنے دیتے رہتے ہیں، اس نے مروایا ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا بھائی تو اس موقع پہ نہیں آتا نا، ہم ہوتے تو کیا کرتے، یار تم اس موقع پر آئے، ایک تو تم نے میری دعوت میں گڑبڑ کر دی، میں ایک بندوں سے بات کر رہا ہوں تم درمیان میں آ کے اپنی لگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک تو مجھے اس کی تکلیف، دوسرا تمہاری وجہ سے اللہ مجھ پہ ناراض ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا تمہاری وجہ سے اوپر سے اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہو گئی، تو یہ تو میں تو میرے سامنے نہیں آیا کرو، یا اللہ تو ہمیں نہیں کرے گا براہ راست، کوئی بڑے بزرگ ہوں، کوئی ہمارے والدین ہوں، مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب کے کوئی دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے ان کا اکرام نہیں کیا صحیح طریقے سے، چائے نہیں پوچھا، والد صاحب نے آپ کو ڈانٹ لگا دی کہ یار میرا دوست آیا تھا بیٹا تم اس سے صحیح طرح سے ملتے، تو اب ہونا یہ چاہیے آئندہ آپ بہت اچھی طرح سے ملیں اس سے۔ آپ کے دل میں بوجھ آ گیا یار اس کی وجہ سے میرے ابا نے مجھے ڈانٹا ہے، اس کی وجہ سے میرے ماموں نے مجھے ڈانٹا ہے، اس کی وجہ سے میری ماں سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے، تو جس کے دل میں سلامتی ہوگی وہ کہے گا یار اس کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہے، اس کا مطلب یہ اس کی ویلیو میرے والدین کے دل میں بہت زیادہ ہے، تو وہ آئندہ پہلے سے زیادہ اکرام شروع کر دے گا۔ اور اگر دل میں فساد ہے تو آپ اس سے پہلے سے زیادہ بغض رکھو گے، اس کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کم بخت ہے، اس نے مجھے مروایا، بے وقت آ گیا تھا اور ابا نے بھی اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ دیا۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دل جب انسان کا پاکیزہ ہوتا ہے تو کسی بڑے کی وجہ سے اگر کسی شخص کے بارے میں ڈانٹ پڑے تو انسان اس شخص کی ویلیو بڑھتی ہے کہ یار یہ اتنا عظیم ہے کہ فلاں نے مجھے اس کی وجہ سے ڈانٹا ہے، اس کا مطلب مجھے آئندہ اس کا اور اکرام کرنا ہے۔ اور اگر حسد کے جذبات آ رہے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے یار یہ کمبخت اس کی وجہ سے والدین سے ڈانٹ پڑی، آئندہ اکرام تو کرے گا کہ ابا دوبارہ نہ ڈانٹے لیکن دل میں سوچے گا، تو اس کا مطلب آپ کا دل کیا ہے، فسادی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سید الانبیاء تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، کتنا بڑا مقام، اور وہ ایک بیچارے غریب نابینا، غریب بھی ہیں اور نابینا بھی ہیں، اور بظاہر بے وقت آئے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے نبی پوری زندگی ان کا اکرام کرتے رہے، جب بھی آتے کہتے یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، کیا مطلب میرے رب کے نظر میں اس شخص کا اتنا بڑا مقام ہے، کیسا اکرام کیا کرتے تھے۔ تو آج بس دولت مندوں کی تو بڑی قدر ہے، اور جو ویسے ہی ہو، اور کوئی غریب کا اللہ کے ہاں جو بھی مرضی مقام ہو، کہتے ہیں جو مرضی اللہ کے ہاں مقام ہو ہے تو غریب نا، ٹھیک ہے نا، معاشرے میں عزت تو نہیں ہے، تو ہمارا کرائٹیریا ہی ایک عجیب سا ہو چکا ہے۔ تو اس سے دوسرا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اور باقی تو اسباق جو ہیں وہ تو واضح ہیں بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اوقات دیکھو، اپنی حقیقت دیکھو، پانی کے قطرے سے بنایا، پھر ساری زمین تمہارے لیے بنائی، تو یہ سب کچھ ایسا ہی نہیں، ایک دن ختم ہوگا، تو کل قیامت کے دن تم نے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اور چوتھا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دن آنے والے ہم سب اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگیں گے، تو رشتہ داروں کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یہ حماقت ہے، کل انہی رشتہ داروں سے جان چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، تو ان رشتہ داروں کو اللہ کے لیے تو ان سے محبت کیا کریں، اور ان سے محبت میں اتنا غلو کہ اللہ ہی کو ناراض کرنا شروع کر دیں، بیوی کی خاطر گھر میں جناب کیبل لگوا لی، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور بیگم کی خاطر داڑھی کاٹ لی، کل اسی بیگم سے دور بھاگ رہے ہوگے جس کو آج اتنا خوش کر رہے ہو، یا بیوی نے شوہر کی خاطر پردہ چھوڑ دیا، یا اور اس طرح کے جو ہے نا اللہ کی نافرمانی، یا اولاد کی خاطر رشوت لینا شروع کر دی، یا کوئی بھی ناجائز کام کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کل انہی سے تم دور بھاگو گے۔ یہ تو سورہ عبسہ وتولیٰ ہے۔ آگے اگلی صورت ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ یہ سورہ شمس بھی، اس کو سورہ تکویر کہتے ہیں، اس کا نام ہے سورہ تکویر۔ اذا الشمس کورت، اذا کا معنی جب، شمس سورج کو کہتے ہیں نا شمسی توانائی۔ یعنی مجھے چٹکلا یاد آ رہا ہے، ہمارے ساتھ ایک استاد سے بہت بیچارے نحیف سے نا، تو ہم کہیں سفر میں تھے، تو اب وہ اتنے کمزور تھے، ان پہ ہمیں ویسے ہی ترس آتا تھا، لیکن بڑے ہمت والے وہ سفر میں چلتے تھے ہمارے ساتھ۔
تو ہمارے کسی بڑے استاذ کا فون آیا, انہوں نے ہمارے کلاس فیلو سے پوچھا کہ وہ ان استاذ کا کیا حال ہے. تو وہ میرے کلاس فیلو نے کہا حضرت وہ تو صرف شمسی توانائی پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑے استاذ نے بڑی سخت ڈانٹ لگائی ان کو کہ اپنے استاذ کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہو. تو وہ ہمارے کلاس فیلو تھے نا, وہ بہت سخت ڈانٹ لگائی کہ یار یہ اپنے استاذوں کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وہ واقعہ جو ہے نا, مجھے جب یہ شمسی توانائی کی بات آتی ہے نا تو مجھے وہ پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے. تو وہ تو استاذ تھے, ایسا نہیں کہنا چاہیے, لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی میں واقعی بڑی توانائی ہے. بہت سے لوگ کس پہ چل رہے ہوتے ہیں, شمسی توانائی پہ چل رہے ہوتے ہیں. اذا الشمس کوورت, جب سورج بے نور کر دیا جائے گا. کوورت سبحت کی طرح ہے, سبح یسبح, صحیح ہے نا, یسبح تسبیح بیان کرتا ہے وہ, اور سبح اس نے تسبیح بیان کی, سبحہ اس کی تسبیح بیان کی جائی. تو کورہ کا معنی اصل میں ہوتا ہے لپیٹنا. کورہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کورہ یکور تکویرن, یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو مطلب یہ کہ بے نور کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ, نجوم نجم کی جمع ہے, نجم ستارے کو کہتے ہیں. وَإِذَا النُّجُومُ, اور جب ستارے انکدرت جھڑ پڑیں گے. انکدار کا معنی ہوتا ہے جھڑنا, کوئی چیز جھڑ جاتی ہے نا, تو یہ بھی ستاروں کے اپنی جگہ سے ہلنے سے کنایا ہے. یہ نہیں کہ ستارے کہیں چپکے ہوئے ہیں اور وہ ایسے جھڑ جائیں گے. یہ کیونکہ دیکھنے میں ایسا لگے گا نا, تو قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے تو وہ ایسی تعبیر کرتا ہے جیسے جو ہمیں نظر آ رہی ہو. وَإِذَا, جیسے ہم کہتے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے, سارا دن ہم یہی کہتے ہیں نا, حالانکہ یہ تو جھوٹ ہے, سورج تو نکلتا ہے نہیں, سورج تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے, زمین گھوم جاتی ہے. لیکن لغت میں سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھی جاتی کہ ہو کیا رہا ہے. لغت ہمیشہ مشاہدے پر بات کرتی ہے. اب آپ سے آپ کی امی نے پوچھا کہ بیٹا ذرا دیکھ کے بتانا سورج کس وقت نکلے گا, ہے بھائی ٹائم بتاؤ تاکہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. آپ نے کہا امی میں نے ابھی گوگل پہ سرچ کیا, سورج تو نکلتا ہی نہیں ہے, تو یہ ٹائم ہی سارے غلط لکھے ہوئے ہیں, سورج تو نکلتا ہی نہیں ہے. زمین یوں کر, آپ یہ بولو زمین اس ایسے کب گھوم کے یوں جائے گی کہ سورج ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے, اس کا ٹائم لکھا ہوا ہے. تو اماں بولے گی بیٹا یہ تم کسی لیبارٹری میں نہیں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, سیدھے سیدھے بتاؤ, کیونکہ ہمیں تو نکلتا ہوا نظر آتا ہے نا. تو قرآن چونکہ ایک ہدایت کی کتاب ہے, وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, تو وہ قرآن لوگوں سے لوگوں کی سطح پہ آ کے بات کرتا ہے. ہدایت کی کتاب ہے نا, تو لوگوں سے بات کرے گا اس سطح پہ آ کے جو لوگوں کی سطح ہے, جو ہر دور میں قابل قبول ہے. تو اس لیے قرآن نے یہ بھی کہا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور جو ہے نا سورج چل رہا ہے. یہ سب باتیں قرآن نے کی کیونکہ مشاہدہ میں یہی نظر آ رہا ہے, ورنہ حقیقت ایک سائنسی حقیقت وہ اس کے برخلاف ہو سکتی ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ ذوالقرنین علیہ السلام گئے یعنی انتہائی مغرب کی طرف, تو اس سورج کو دیکھا کہ وہ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. وہ کیا ہے, حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ, ایک کیچڑ والے چشمے میں جو ہے نا سورج غروب ہوتا ہوا ان کو نظر آیا. تو چونکہ مشاہدے میں ایسا لگ رہا تھا کیچڑ میں غروب ہو رہا, حالانکہ کیچڑ میں تھوڑی غروب ہوتا ہے سورج, تو وہ تو جو ہے نا وہ. تو وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, جب ستارے جھڑ پڑیں گے, کیونکہ لگے گا ایسے ہی کہ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. یہ سُيِّرت کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, عشار عشر سے نکلا ہے, عشر 10 کو کہتے ہیں. عربی میں عشار اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 10 ماہ کی گابھن ہو, جس کا حمل 10 مہینے کا ہو. 10 مہینے کا جب حمل ہوتا ہے تو بس وہ بچہ جننے والی ہوتی ہے. تو عرب میں وہ بہت قیمتی چیز ہوتی تھی. عرب میں اونٹ ایسے تھا جیسے آج BMW ہو یا لینڈ کروزر کسی کے پاس ہو, ایسی ویلیو تھی. اور خاص طور پہ وہ اونٹنی جو بچہ دینے والی ہے اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ, جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں عُطِّلَتْ چھوڑ دی جائیں گی. تعطیل سنا ہے نا آج, یوم تعطیل, چھٹی کا دن. عطل یعطل تعطیلا, بیکار چھوڑ دینا. آج یوم تعطیل ہے, مطلب آپ سب بیکار گھومیں گے. تو ہمارے ہاں زیادہ تر دن یوم تعطیل ہوتے ہیں پاکستان میں, کبھی کبھار کام کا ورکنگ ڈے بھی ہوتا ہے. پھر اس ورکنگ ڈے میں بھی لوگوں نے لیو لی ہوئی ہوتی ہے کوئی بیماری کی, تو بہت ہی سال میں 2-4 دفعہ ہی کوئی میرا خیال ہے ورکنگ ڈے آتا ہے ہمارے یہاں. تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں عُطِّلَتْ بیکار چھوڑ دی جائیں گی.
کیا مطلب؟ یعنی قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ اتنے قیمتی مال کی بھی لوگوں کو پرواہ نہیں رہے گی. گابھن اونٹنیوں کی مثال اس لیے دی ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب ہے نا, تو ان کے ہاں سب سے قیمتی مال کیا تھا؟ یہ اونٹنی جو 10 ماہ کی گابھن ہو, یعنی حمل ہو اس کے پیٹ میں 10 مہینے کا. تو چونکہ وہ بچہ جننے والی ہے نا, اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ بھی بیکار, یعنی اتنی ہولناکی کا دن ہوگا کہ لوگ اس قیمتی مال کی طرف بھی توجہ نہیں کریں گے. تو مراد یہ ہے کہ جتنا بھی قیمتی مال ہوگا انسان اس سے غافل ہو جائے گی. تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جب زلزلے آتے ہیں اور یہ آفتیں آتی ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں سب کچھ. اللہ سب کو بچائے. وَإِذَا الْوُحُوشُ, اور جب وحشی جانور, وحوش وحشی سے نکلا ہے, حشرت جمع کر دیے جائیں گے, یعنی شہر میں آ جائیں گے خوف کے مارے. جو جنگلوں کے جانور ہیں نا وہ بھاگ کے خوف کے مارے شہر میں جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ, بحر کہتے ہیں سمندر کو, بحار اس کی جمع آتی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سجرا یسجر تسجیرن, سبح یسبح تسبیحن کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے آگ لگانا, بھڑکانا. صرف آگ لگانا نہیں بلکہ آگ بھڑکانا. جب سمندروں کو, بحر کہتے ہیں, سمندر کہتے ہیں نا, بحر الکاہل, بحر عرب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا یعنی اس میں آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ, اور جب نفوس یعنی لوگ, نفس انسان کو کہتے ہیں, نفوس اس کی جمع. زُوِّجَت, جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. جوڑے جوڑے کا مطلب نیک لوگوں کو الگ اور برے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا, حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا ان کو, ٹھیک ہے نا, الگ الگ جمع کر دیا جائے گا. یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. جب یعنی ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا, مختلف جوڑے بنا دیے جائیں گے. زوجہ, زوج شوہر کو کہتے ہیں نا, زوجہ بیوی کو کہتے ہیں. زوجت سبحت کی طرح یہ, یعنی جب لوگوں کو کیا کر دیا جائے گا, تقسیم کر دیا جائے گا مختلف حصوں میں. جیسے سورہ واقعہ میں آتا ہے نا, اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور والسابقون السابقون, 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ, اور جب موعودہ, وعدہ یوعدو, جس کو یعیدو کہتے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے زندہ دفن کرنا. وعدہ یوعدو, ٹھیک ہے نا, جس کو یعیدو پڑھا جاتا ہے, ضرب یضربو کی طرح. تو اب مضروب مارا جائے جس کو نا, اور موعود جس کو زندہ دفن کیا جائے, اور موعودہ جس لڑکی جس کو زندہ دفن کیا جائے. تو وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ, اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سئلت, پوچھا جائے گا اس سے, سئلت ضربت کی طرح. جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا, بِأَيِّ ذَنبٍ, کس جرم کی وجہ سے, ذنب گناہ کو کہتے ہیں. وہ استغفار کی تسبیح میں بھی ذنب کا لفظ آتا ہے نا, کو جب اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ, کس جرم کی وجہ سے, قتلت, اس کو قتل کیا گیا, یعنی اس سے پوچھا جائے گا تیرا کیا جرم تھا کہ تجھے قتل کیا گیا اور تجھے زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ, جب صحیفوں کو نشرت, نشر کر دیا جائے گا, پھیلا دیا جائے گا, یعنی نامہ اعمال ایسے کر کے کھول دیے جائیں گے. ہر شخص اپنا نامہ اعمال پڑھے گا نا, جو بھی فائلیں ہیں کھل جائیں گی وہ. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, جب آسمان کو کھول دیا جائے گا. اصل میں عربی میں کہتے ہیں کشتا ضربہ کی طرح, الجلد, کھال کو, جلد کو کھال کو کہتے ہیں. کھال ادھیڑنے کو کیا کہتے ہیں, کشت الجلد, یعنی کسی کی کھال ادھیڑ دیں نا آپ, کوئی چیز ایسے کر کے اکھیڑ کے ہٹا دیں. تو آسمان کو بھی گویا ایک چمڑے سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور اس کو ایسے کر کے اکھاڑ دیا جائے گا. تو اس کا ہم آسان ترجمہ کریں گے جب آسمان کو کھول دیا جائے گا, یعنی آسمان ایک چھت کی طرح ہے نا, جس میں نے تفصیل سے بات کی تھی, اس کو, اس کے چمڑے کو ہٹا دیا جائے گا وہاں سے, یعنی چمڑا تو نہیں آسمان, ایک مثال دی جا رہی ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, جب آسمان کو کھول دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ, اور جب جہنم کو مزید بھڑکایا جائے گا. سَعَرَ يُسَعِرُ سَبَّحَ يُسَبِّحُ کی طرح, اس کا معنی ہوتا ہے بھڑکانا, تسعیر, بھڑکانے کو کہتے ہیں. تو جہنم پہلے ہی اس میں آگ لگی ہوئی ہے تو اور زیادہ بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ. وَإِذَا الْجَنَّةُ, اور جب جنت کو اُزْلِفَتْ, جو ہے نا مزین کر کے قریب لایا جائے گا, ٹھیک ہے نا,
ازلفا یزلفو اکرما یکرمو کی طرح، ازلافن قریب لانا، مزین کر کے جب کسی کو، یہ دلہن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مزین ہوتی ہے نا جب اس کی رخصتی ہوتی ہے، بس وہ دولہا لوگ اکثر کہتے ہیں اسی دن ہے نا اسی دن ہوتی ہے، باقی تو شادیوں میں جاتے ہوئے تو کہتے ہیں ہوتی ہے. اچھا، وَإِذَا الْجَحِيمُ، وہ ایک میں واقعہ اکثر سناتا ہوں نا، چلو پھر لمبے واقعات ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو مزین کر کے قریب لایا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ، تو ہر نفس، علیمت پہچان لے گا، علیمت علم یعلم جاننا، ضربت کی طرح ہے نا، ہر نفس، نفس کیونکہ مؤنث کا لفظ ہے نا اس لیے اس کے لیے علیمت استعمال ہوتا ہے. علیمت نفس، ہر نفس جان لے گا، ما اس چیز کو، احذرت جو اس نے حاضر کی ہوگی. احذر یحذر احذارا، اکرم یکرم اکراما، احذار کا معنی حاضر کرنا، ٹھیک ہے. تو اکرما دیکھو، اکرمو اکرمت، تو احذرت، نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو ہر نفس جان لے گا ما اس عمل کو جو اس نے حاضر کیا ہوگا، یعنی آخرت میں جو بھی آپ نے حاضر کیا ہوگا نا آپ اس کو جان لو گے، یہ بھئی یہ میرا کیا کرایا ہے، یہ میرا عمل ہے. فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم اٹھاتا ہوں. دیکھو عربی میں اقسما اکرما کی طرح نا، اقسما یقسم اقساما، اکرما یکرم اکراما، اس کا معنی قسم اٹھانا ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو لا اقسم کا مطلب عربی میں اقسم ہی ہوتا ہے. یہ لا جو ہے نا، اقسم سے پہلے جب لا آئے گا نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں قسم نہیں اٹھاتا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں. یہ لا صرف تاکید کے لیے ہوتی ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ لا اصل میں یہ اقسموں کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ قسم سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے نا اس کے اپوزٹ کی نفی کے لیے ہوتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، تو میں اس کے لیے کہوں گا لا، شروع میں کیا کہوں گا؟ لا. نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں میں یہ کام کروں گا. کیا مطلب؟ تم جو سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہوگا. تو یہ لا جو ہے نا یہ کلا کی طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کے ذہن میں جو دعویٰ ہے اس کی نفی کرنے کے لیے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ معاذ اللہ یہ قرآن گھڑا ہوا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لا، ایسا نہیں ہے. اقسم بالخنس، میں ان ستاروں کی قسم اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ اقسم کے ساتھ جیسے قرآن میں آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اب جو ان پڑھ اناڑی ہوتے ہیں وہ ایسے ترجمہ کریں گے میں قسم نہیں اٹھاتا قیامت کے دن کی، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ ہوگا نہیں تم جو کہہ رہے ہو قیامت نہیں آئے گی یا حساب و کتاب نہیں ہوگا، نہ ایسا نہیں ہے. اقسم بیوم القیامہ، بلکہ میں قیامت کی قسم اٹھاتا ہوں. تو اتنی ڈیٹیل یاد نہیں بھی ہوتی، بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو اقسم سے پہلے لا ہے یہ محض تاکید کے لیے ہے. اس کا وہ معنی نہیں ہے جو لا اضربو کا معنی ہے. لا اضربو کا معنی میں نہیں ماروں گا، تو لا اقسم کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کا معنی ہے میں پکی ڈھکی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. فلا اقسم بالخنس. اب دیکھو خنس کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، من شر الوسواس الخناس. خناس کسے کہتے تھے؟ پیچھے ہٹنے والا، یعنی آگے چلتے چلتے پیچھے جو ہٹ جاتا ہے. تو شیطان پہلے دل پہ حملہ کرتا ہے اور پھر پیچھے ہٹتا ہے. جب دیکھتا ہے انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یعنی شیطان 24 گھنٹے انسان پہ حملہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان بھی پیچھے ہو جاتا ہے. تو خنس یہ بھی اس ستارے کو کہتے ہیں جو چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. فلا اقسم بالخنس، میں قسم اٹھاتا ہوں ان ستاروں کی جو چلتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. الجواری، جواری جاریہ کی جمع ہے، جاریہ ضاربت ان کی طرح، جرایا یجریو جس کو ہم جرا یجری پڑھتے ہیں، ضربا یضربو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے چلنا. کہتے ہیں نا پانی جاری ہے، کیا مطلب؟ پانی چل رہا ہے. اور حکومت نے حکم جاری کیا ہے، یعنی حکم ایک چلا دیا ہے کہتے ہیں نا. تو جاری یہ یہیں سے جوار یعنی جواری تھا اصل میں، زوارب جیسے مسجد کی جمع مساجد، تو جاری کی جمع جواری، ٹھیک ہے نا. تو فلا اقسم بالجواری، میں قسم اٹھاتا ہوں یعنی بالخنس ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹتے ہیں، الجواری چلتے ہیں.
بہت سارے ستارے ہیں نا تو چلتے ہیں. الکنس، کنس کہتے ہیں غائب ہونے والے کو. کنس کسے کہتے ہیں؟ کناسا یکنیسو کا معنی ہوتا ہے غائب ہو جانا. ٹھیک ہے نا. تو کنس اس کی جمع آتی ہے. میں نے بتایا تھوڑی وکیبس مشکل ہیں، 30ویں پارے کی تھوڑا صبر کر لیں، انشاءاللہ آگے بہت آسان ہو جائے گا. فلا اقسم بالخنس، میں قسم اٹھاتا ہوں ان ستاروں کی جو چلتے چلتے پیچھے ہٹتے ہیں، الجواری پھر چلتے رہتے ہیں، الکنس اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو کون سے ستارے ہیں بھائی؟ یہ بھی ظاہر کے لحاظ سے ہیں. کہتے ہیں یہ جو یہاں ستاروں سے مراد یہ جو ظاہر چلتے جو ہیں نا، ان کو اردو میں ستارہ نہیں بلکہ سیارہ کہتے ہیں. ستارہ تو ہمیں ایک ہی جگہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے نا، اور سیارے کیا ہوتے ہیں جو آپ نے آسمان پہ دیکھا ہوگا کبھی کبھار چلتا ہوا بھی نظر آتا ہے. تو یہ جو مشہور 9 ستارے ہیں، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل اور نیچون، پلوٹو، پتہ نہیں انگلش میں کیا نام ہے ان کو، یہ ہے نا مشہور سیارے ہیں نا. زمین بھی تو 10 دریافت ہو گئے ہیں نا. ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت 9 دریافت ہوئے تھے. ابھی او بھائی سائنس کے طالب علم انجینئر صاحب واسع خان انجینئر ہیں ماشاءاللہ، بن رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے آپ کے NID میں؟ 6 مہینے ہو گئے. ابھی تو انجینئر کا ساشا بھی نہیں بنے آپ. انجینئر بنتے ہی پھر آپ امید ہے کہ آپ رفع الیدین کے مسائل اور انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تقلید اور یہ سب چیزیں آپ شروع کرو گے. ٹھیک ہے، آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا. اچھا خیر، بتاؤ کتنے سیارے دریافت ہو چکے ہیں؟ تو بہرحال یہ جو سورج کے گرد گھومنے والے ستارے ہیں نا، سیارے، یہ مراد ہیں یہاں پہ. تو ان میں کچھ سیارے ایسے ہیں جو مشتری ہے یا زحل ہے، جو ہمیں ایسا لگتا ہے آسمان پہ چل رہے ہیں اور کبھی ایسے جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی مخالف سمت میں چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چونکہ ایسا مشاہدہ نظر آتا ہے تو اللہ نے ان ستاروں کی قسمیں اٹھائیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ستارہ آگے جاتے جاتے ایک دم ریورس ہو جاتا ہے، یہ تو ہوتا نہیں ہے ایسا. تو یعنی یہ تو پاسبل نہیں ہے یعنی اسباب کی دنیا میں. تو کچھ ستارے ایسے ہیں، ستارے کہہ رہا ہوں، سیارے. سیارے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یار؟ پلینٹ نا. تو کچھ پلینٹ ایسے ہیں جو یوں جاتے جاتے کبھی یوں جا رہے ہوتے ہیں اور پھر پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی آسمان؟ تو پھر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا شاید دیکھا، اس نے کہہ رہے جا رہے ہیں تو پیچھے اٹھتے ہیں. بہرحال آپ آسمان میں بیٹھے مشاہدہ کریں تو سیارے ایسے ہوتے ہیں جو ایسے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر ایسے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کے کمالات ہیں نا. آسمان میں ایک عجیب دنیا ہے، ایک عجیب دنیا ہے آسمان میں. اور ستاروں کی، سیاروں کی حرکتیں، کوئی اس طرح جا رہا ہے، کوئی اس طرح جا رہا ہے، کوئی غائب ہو رہا ہے اور پھر طلوع ہو رہا ہے، دوبارہ نظر آ رہا ہے. پورا ایک آسمان جو ہے نا، یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے بڑا عجیب و غریب، اور یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. تو اللہ نے اپنی قدرت کی دلیل دی ہے. فرمایا کہ ان سیاروں کی قسم، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے. عسعسا کا معنی ہوتا ہے جانے والی، جانا. یہ بھی دہرجہ کی طرح، یہ باب میں نے آپ کو پڑھایا نہیں کیونکہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. یہ ضربہ کی طرح ہے، بس آپ سمجھ لیں. جب وہ جانے لگے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم اذا تنفس، جب وہ روشن ہونے لگے. ٹھیک ہے، تنفسا کا معنی بھی روشن ہونا، یعنی جب صبح آنے لگے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں رات جب جانے لگے اور صبح کی قسم جب وہ آنے لگے. تو یہ اللہ کے عجیب تصرفات ہیں کہ بالکل ایک اپوزٹ چیزیں بھی ہو رہی ہیں نا کائنات میں. سیاروں کی حرکت ایسے بھی ہے اور اس کے مخالف سمت میں بھی ہے. طلوع ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، غائب بھی ہو رہے ہیں. رات جا بھی رہی ہے اور صبح آ رہی ہے. بالکل اس کائنات کا جو سسٹم ہے نا وہ کیا ہے؟ بالکل ایک یعنی دو متضاد چیزوں پہ قائم ہے، متضاد اصولوں پہ قائم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے نا وہ اسی پر قائم ہے کہ اندھیرا بھی ہوگا اور روشنی بھی ہوگی، ستارے طلوع بھی ہوں گے اور غائب بھی ہوں گے. تو اسی طرح انسان بھی ایک ہی جیسے نہیں ہیں، دو قسموں پر ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اچھے ٹھکانے والے بھی اور برے ٹھکانے والے بھی، جہنم میں جانے والے بھی اور جنت میں جانے والے بھی. اور یہ بات قرآن کے علاوہ کوئی نہیں بتاتا. دنیا کی کوئی کتاب اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے. انسان تو سب اپنی معیشت میں، اور یہ واسع خان تو اپنے NID یونیورسٹی میں یہ تو انجینئر بننے میں لگے ہوئے ہیں.
یہ تو پنکھے ٹھیک کرنا اور ایئر کنڈیشن ٹھیک کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بتائیں گے ہمیں. تو یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے, یہ برحق کلام ہے, یہ باطل کلام نہیں ہے. کیونکہ یہی تو ایک کتاب ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ انسانوں کی بھی دو قسمیں, اچھے اور برے, اور ان کا ٹھکانہ بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہے, جنت اور جہنم. تو اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم, یہ قول ہے ایک فرشتے کا. یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں, کیونکہ آگے جو صفات آ رہی ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آ رہی ہیں, اور ان کی طرف مجازن نسبت ہے. کلام تو اللہ کا ہے نا, لیکن حضرت جبریل چونکہ واسطہ بن رہے ہیں, وہ کلام اللہ سے لے کے نبی تک پہنچاتے ہیں, تو اس لیے مجازن اس کو کس کا کلام کہہ دیا, جبریل کا, یعنی فرشتے کا کلام. تو حقیقت میں اللہ کا کلام ہے, تو مجازن نسبت کی جاتی ہے کہ یہ فرشتے کا کلام ہے. یعنی بتانا یہ مقصد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے. تو یہ قول ہے ایک رسول کا, یعنی ایک فرشتے کا. رسول قاصد ہے نا بھائی, رسول کہتے ہیں قاصد کو, رسالہ سے نکلا ہے نا, میں نے بتایا تھا. تو یہ اللہ کے قاصد کا جو کریم معزز فرشتے ہیں. اور انہ لقول رسول کریم ذی قوت, طاقتور ہیں, عند ذی العرشی, عرش والے کے پاس, ذی وجاہت, وجاہت والا, ذی شان, شان والا, ذی العرش, عرش والا. تو عرش والا کون ہے, اللہ ہے نا. ذی العرشی, مکین, ٹھکانے والے ہیں. مکین کسے کہتے ہیں, جس کا مضبوط ٹھکانہ ہو. مکان سے نکلا ہے نا, جس کے پاس مکان ہوتا ہے وہ اس میں مکین ہوتا ہے. مکان کو کہتے ہیں, جو اس میں رہنے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, مکین, یعنی جو جن کے پاس ایک مضبوط ٹھکانہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے ایک معزز فرشتے کا کلام ہے, ذی قوہ, جو بہت طاقتور ہے. جبریل علیہ السلام کو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حیت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے. بہت طاقتور ہیں. اور ایسے ایسے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے ایک آواز ماری ہے اور پوری بستی تباہ ہو گئی, اتنی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. تو یہ فرمایا بہت طاقتور ہیں, اور عرش والے کے پاس ان کا مضبوط ٹھکانہ ہے. یعنی جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور, اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بھی بہت بلند. جیسے ایک آدمی صحت کا بھی اچھا ہو اور پاور بھی ہو اس کے پاس نا, کوئی بڑا عہدہ بھی ہو, تو وہ تو پھر بہت ہی معزز بن جاتا ہے. وقت مکمل ہو گیا. بس انشاءاللہ پھر آگے اگلے درس میں انشاءاللہ.